السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروجیکٹ عمران خان کو غیر فعال کرنے کے عمل میں تیزی آ گئی ہے اور ان کی بھی باری آ گئی ہے جو اس پروجیکٹ کے لانچرز تھے۔ اس پروجیکٹ کے ایک اہم ترین کردار کے خلاف کیسے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، یہ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر خبردار، اکتوبر کی 21 یعنی کہ آج اور 23 اور 24 تاریخیں بہت زیادہ اہم ہیں، کیسے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جو نواز شریف کا آج جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اس میں کتنے لوگ ہوں گے، اس حوالے سے بھی بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب کرکٹ ورلڈ کپ سے۔ گزشتہ شب جو میں نے ولاگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں اس وقت ریکارڈ کر رہا تھا تو اس وقت تک پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 165 کے قریب اس کا سکور تھا اور 2 کھلاڑی آؤٹ تھے اور کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان اس وقت پچ پر تھے اور اس چیز کا امکان موجود تھا کہ پاکستان جیت سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت ہارنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، جو میں نے اپنا ولاگ کیا تھا کہ جب بھارت کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم روانہ ہوئی تھی تو کیسے ٹیم نے مینجمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنے پیسے بڑھوائے تھے۔ تو جب پیسے بڑھوا دیے ہیں، انہوں نے پہلے ہی بڑھوا لیے ہیں، تو پھر ان کو ورلڈ کپ میں اتنی کون سی کوئی ایسی دلچسپی رہ گئی ہوگی۔ خیر، ہماری ابھی بھی دعا ہے کہ پاکستان کا کچھ بن جائے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے تو ہر پاکستانی کو دعا گو رہنا چاہیے۔ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو رہیں۔ اپنی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہو چکے ہیں اور جس وقت آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اس وقت تک مینار پاکستان میں بھی لمحہ بلمحہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ شب میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ جو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوگا لاہور میں بہت اچھا جلسہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ لوگوں کا اس میں شریک ہونے والا معاملہ جو ہے وہ ذرا مشکوک لگ رہا تھا۔ لیکن رات کو نہ صرف شکوک جو ہیں وہ ختم ہو گئے، بلکہ جو میں ایک بات کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی، میں اپنے ولاگز میں بھی کہتا ہوں، جو ہمارے دوسرے صحافیوں کے ساتھ میرے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے اور نواز شریف کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے آنے سے ایک دم ترازو کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا مسلم لیگ نون کے حق میں۔ اور بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ترازو جو نہیں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اتنا زیادہ جھک جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں اس کے جو علامتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو گزشتہ شب جو ابھی نواز شریف تو دبئی سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور لاہور میں جلسہ اگلے دن تھا، لیکن 20 تاریخ کی شام سے ہی آپ کو موٹر وے یعنی کہ اسلام آباد لاہور موٹر وے پہ جو ہے وہ ٹریفک جام تھا اور ہزاروں گاڑیاں جن کے اوپر پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے وہ وہاں پر رکی ہوئی تھی، اسٹک ہوئی تھی۔ موٹر وے پہ ٹریفک جام ہو گیا تھا جی، حالانکہ موٹر وے پہ ٹریفک جام ہونے کا کنسیپٹ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گزشتہ شب مریم نواز شریف صاحبہ نے دورہ کیا جو مینار پاکستان کی جلسہ گاہ تھا، تو اس دورے کی جب میں نے فوٹیج دیکھی، جب مریم وہاں پر کھڑی ہو کر ہاتھ ہلا رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جلسہ تو گزشتہ روز رات کو تھا، یعنی کہ اتنے لوگ وہاں پر جلسے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے پہلے جلسہ گاہ میں موجود تھے، کہ ایک پورا جلسہ فل فلیج آلریڈی وہاں پر اتنی تعداد موجود تھی۔ تو ابھی دوسرے صوبوں سے لوگوں نے آنا ہے، ٹرینیں آنی ہیں، قافلے آنے ہیں، نواز شریف صاحب جب پہنچیں گے تو اس وقت اس جلسے کے رنگ اور ہوں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت رپورٹس کیا چل رہی ہیں کہ کتنے لوگوں کی شمولیت متوقع ہے اس جلسے کے اندر۔ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں وفاقی اور صوبائی سطح کی، ان کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 2.5 سے 3 لاکھ افراد اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ اچھا، جو صحافی حضرات ہیں، جو غیر جانبدار مبصرین ہیں یا تجزیہ کار ہیں، وہ جو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جو تخمینہ لگا رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں تقریباً 5 لاکھ افراد کا۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا جو کلیم ہے وہ 10 لاکھ افراد کا ہے، کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ افراد کو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لاہور میں جمع کرنا ہے مینار پاکستان کے اوپر۔ تو اب آگے تو جب نواز شریف صاحب جلسہ گاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت صورتحال کلیئر ہوگی، لیکن جو ایک اندازہ ہے بطور صحافی میرا، میں ان تینوں سے متفق نہیں ہوں۔ نہ میں ایجنسیز کی رپورٹس سے متفق ہوں، نہ میں تجزیہ کاروں کی رپورٹ سے متفق ہوں، نہ میں مسلم لیگ نون کے کلیم سے متفق ہوں۔ میرے خیال کے مطابق یہ جلسہ ان تینوں اعداد و شمار سے زیادہ بڑا ہوگا۔
جو حالات میں نے دیکھے ہیں میں اس کے مطابق دیانتداری سے اپنا یہ ایک رائے دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو, آخر انسان ہوں, یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ جب جلسہ آج شروع ہوگا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان تینوں جو فگرز ہیں 2.5-3 لاکھ 5 یا کوئی 10 لاکھ شاید اس سے زیادہ افراد اس کے اندر ہوں گے. اب اس کا فرق کیا پڑنا ہے؟ فرق اس کا یہ پڑنا ہے کہ جو ایک تاثر ہے کہ جو نواز شریف کے آنے سے فرق پڑنا ہے یا نہیں پڑنا ہے, تو نواز شریف کی جو لیڈرشپ کا جو لیول ہے وہ اب اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر باقی ساری چیزیں ماند ہو جاتی ہیں. پھر وہ آپ مطلب میڈیا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی زیادہ حقیقت ہو نہیں سکتی. آگے بڑھتے ہیں جناب اپنی ان 2 خبروں کی طرف جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں نے عرض کی کہ خبردار اکتوبر 21, 23 اور 24 فیصلہ کون ہے. اکتوبر 21 کیوں فیصلہ کون ہے؟ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں, 4 سال کے وقفے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو پارٹی کی تنظیمی سطح پر بالکل غیر مؤثر اور غیر فعال تھی وہ ایک دم انگڑائی لے کر جاگی ہے. ان کے ووٹرز, ان کے سپورٹرز ایک دم متحرک اور فعال ہو گئے. ایک ماحول بن گیا ہے جلسے کا بھی, اور لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اب الیکشن کمپین جو ہے اس جلسے کے بعد باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے. تو لہٰذا 21 اکتوبر کی تاریخ جو رہی ہے اس حوالے سے امپورٹنس رکھتی ہے. اور پھر نواز شریف صاحب جو مینار پاکستان پہ جو تقریر کریں گے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بھی پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست کا رخ ہے اس کو متعین کرے گی. اچھا اب ہم چلتے ہیں 23 تاریخ کی طرف. 23 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے جناب. 23 تاریخ کو جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے 2 انتہائی اہم ترین کیس لگا لیے ہیں. اور ایک جو ہے سپریم کورٹ کا جو کورٹ روم نمبر 1 ہے وہاں پہ سنا جائے گا, اور ایک کیس سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں سنا جائے گا. کورٹ روم نمبر 1 میں جو بینچ ہوگا اس کی قیادت جو ہے وہ اس کی جو سربراہی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے. اور وہاں پہ ہوگا جناب یہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر کرانے کے حوالے سے جو پٹیشنز دائر کی گئی تھی وہ جو پینڈنگ پڑی ہوئی تھیں ان کو لگا لیا گیا ہے. اور انتہائی اہم ترین یہ سماعت ہوگی. یہ وہ سماعت ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں کہ یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں, کیونکہ 90 روز تو مطلب گزر ہی چکے ہیں, اس میں تو اب ہونا ممکن نہیں ہے. تو اس میں یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت جو ہے اس حوالے سے کیا کرتی ہے. یہاں پہ عموماً لوگ نا ایک وہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک روٹین کی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی بس آئین میں لکھا ہے جی 90 روز, اس کے بعد جو ہوگا غیر آئینی ہوگا. اچھا اب اگر میں فرض کریں, ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شک میں لکھا ہے 90 روز, اور اس کے علاوہ کوئی 10 شکیں اور ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ لوازمات جو ہیں یہ بھی پورے ہونے چاہیے الیکشن کے لیے. مثلا اگر مردم شماری ہو چیکی ہے تو وہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, تو اس کے مطابق ہونا چاہیے, امن و امان ہونا چاہیے, غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے, شفاف ہونے چاہیے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی پوری کرنی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کا جو وزڈم ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے, عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اچھا عین اسی لمحے جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ سماعت کر رہا ہوگا 90 روز کے الیکشن والے پٹیشنز کی, عین اسی لمحے یعنی کہ 11:30 بجے ایک کیس بھی لگا ہوا, اور 11:30 بجے ہی کورٹ روم نمبر 2 میں دوسرا کیس لگا. اور کورٹ روم نمبر 2 میں جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں جسٹس اعجاز الاحسن, ان کی سربراہی میں جو ایک مطلب بڑا بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے سیولینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف. اچھا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, بہت سارے لوگوں کی اس پہ نظریں ہیں, اس پہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی نظریں ہیں, اس پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی نظریں ہیں, بہت سارے لوگوں کی اس پہ نظریں کہ جناب اس میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے. اب ملٹری کورٹس کے والے سے ویسے ایک جھٹکا صاحب ہے جی, سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب آپ جا کے ملٹری کی حدود میں داخل ہو جائیں گے تو کیس تو ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا, چاہے وہ سیولین ہے چاہے وہ فوجی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی باریک بات ہوئی ہے. باریک بات کیا ہوئی ہے کہ اس کیس کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں کر رہے. انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کو اس کیس کے بینچ کی سربراہی دی ہے, جو کہ جو عمر عطا بندیال صاحب کا جو ہم خیال بینچ تھا اس میں شمار ہوتے ہیں. یہ جسٹس اعجاز الاحسن وہی ہیں جو نواز شریف کے خلاف پناہ والے کیس جو ہے احتساب کورٹ میں اس کی ٹرائل کے نگران جج بھی تھے. اور جسٹس اعجاز الاحسن وہی ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے میرا خیال ہے شاید سینکڑوں کے قریب مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف فیصلہ کیے ہوئے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان آ رہے تھے لانگ مارچ لے کے 25 مئی 2022 کو, تو اس وقت جو ان کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ان کو آنے دیا جائے, رکاوٹیں ہٹوائی تھیں, اس بینچ میں بھی شامل تھے. پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ان کو H8 H9 میں
H9 میں غالباً وہاں پر ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے وہاں پہ وہ جلسہ کریں، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ریڈ زون تک آ گئے اور ریڈ زون میں مسلسل لوگوں کہتے ہیں کہ آ جائیں. تو اس وقت حکومت نے پٹیشن فائل کر دی کہ جناب یہ تو انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے. وہ پٹیشن جو ہے وہ آج تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بس رپورٹیں منگا کے رکھ لی گئیں. اور جسٹس اعجاز اللہ حسن کا وہ فقرہ بڑا مشہور ہوا کہ جب پی ٹی آئی کے وکیل وہاں پہنچ گئے اس توہین عدالت کی پٹیشن پر، تو حالانکہ اس توہین عدالت کی پٹیشن پہ انہوں نے نوٹس بھی جاری کرنا گوارا نہیں کیا تھا. تو جب انہوں نے بولنے کی کوشش کی تو جسٹس اعجاز اللہ حسن نے ان کو کہا کہ جب ہم ہیں تو آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس چیز کے عینی شاہد جو ہیں وہ ہمارے دوست صحافی جو ہیں اعزاز سید صاحب ہیں، وہ اس وقت کورٹ روم میں موجود تھے اور اسی نیوز ٹو یو کے پروگرام میں وہ یہ بات آن ریکارڈ کہہ بھی چکے ہیں. خیر اس کے اندر جتنے ہیں سوائے ایک جج کے باقی سارے انہوں نے قاضی فائزہ صاحب نے ہم خیال جج ڈال دی. اب ہم خیال سارے وہ ہیں جن کے عمران خان صاحب بڑے چہیتے ہیں، عمران خان جن کے بڑے لاڈلے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورتی سے بڑی ذہانت سے جسٹس قاضی فائزہ نے بال جو ہے وہ ان ہم خیالوں کے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ اگر وہ ہم خیال جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں جی سیولینز کا ٹرائل نہیں ہوگا ملٹری میں، تو بھی اگر کوئی تنقید ہوگی کہ بھائی عمران خان کو بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اگر وہ ایسا کریں گے تو بظاہر تو یہی لگے گا، تو پھر تنقید بھی ان کے اوپر ہوگی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو سیولینز ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ آور ہیں تو اگر وہ ان کے خلاف جو ہے ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں ہونا جائز ہے، تب بھی کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ بھائی یہ تو عمران خان کے ہم خیال تھے اور یہ تو ملٹری کورٹس کے خلاف تھے، اگر انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو ٹھیک ہوگا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو وہ ہے نا جو میں نے آپ کو دونوں پوزیشنز بتا دی ہیں. ایک تیسری پوزیشن بھی ہے اور زیادہ امکان اس بات کا کہ شاید معاملہ تیسری پوزیشن کی طرف جائے گا. وہ یہ ہے کہ جو براہ راست حملے ہیں مثلاً کور کمانڈر ہاؤس پہ، مثلاً آئی ایس آئی کے دفاتر پہ، مثلاً جی ایچ کیو پر، ان کے تو ملٹری کورٹ کو وہ کر دیں گے جی اوکے ٹھیک ہے یہ وہاں پر اندر گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو نیم فوجی یا باہر رہ کے جنہوں نے کام کیا، جیسے عسکری ٹاور پر حملہ یا اس قسم کے جو معاملات ہیں ریڈیو پاکستان پہ ہو سکتا ہے، ان کے پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہوں. یہ مطلب ڈیوائیڈڈ فیصلہ ہو سکتا ہے، اس میں اس چیز کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے کہ یہ شاید اس طرح، یہ ایک امکان ہے. میں اس حوالے سے کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا، اپنا ایک خیال جو ہے وہ آپ کی سامنے پیش کر دیا ہے. تو یہ 23 اکتوبر اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان دونوں کیسز کی سماعت شروع ہو جائے گی اور یہ نظر آ جائے گا عدالت جو ہیں ججز کے جو سوالات ہوں گے، ان کے جو ریمارکس ہوں گے، جو وکلاء کا بولنا ہوگا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسی روز تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا، بعد میں ہی ہوگا، لیکن یہ نظر آ جائے گا کہ یہ معاملہ کس رخ کو جا رہا ہے، کم از کم ایک ابتدا نظر آ جائے گی. اچھا اب 24 اکتوبر کیسے امپورٹنٹ ہے؟ 24 اکتوبر ایسے امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پروٹیکٹیو بیلز لی ہوئی ہیں اور وہ 24 تاریخ تک ہیں. تو 24 تاریخ کو نواز شریف صاحب نے اسلام آباد آ کر عدالتوں میں پیش ہونا ہے. تو وہ نواز شریف کا اسلام آباد میں آ کے عدالتوں میں پیش ہونا ایک بہت بڑا جو ہے ایونٹ ہوگا. ایونٹ اس طرح سے ہوگا کہ وہ بہت عرصے کے بعد پاکستان آئے اور بہت عرصے کے بعد پاکستان کی عدالتوں میں پیش ہوں گے. پھر عدالتیں ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ ان کی گرفتاری کا حکم دیتی ہیں یا ان کی جو یہ بیل ہے اس میں توسیع کر دیتی ہیں. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے عدالتوں کے اوپر کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور جو پی ایم ایل این کی قانونی ٹیم ہے اس نے اس حوالے سے پوری تیاری بھی کر رکھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہ بیل کی اپلیکیشنیں سوئی جا رہی ہوں تو اسی وقت جو ان کو جو سزائیں ہیں ان کو سسپینڈ کرنے کی پٹیشنز بھی ڈال دی جائیں اور ہو سکتا ہے ان پٹیشنز کے فیصلے تک ان کی بیل کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو یہ وہ امکانات ہیں جو میں بتا رہا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب کا عدالت میں پیش ہونا ایک بڑا ایونٹ ہوگا 24 تاریخ کو. اچھا 24 تاریخ کو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان جو کہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں اسیر ہیں ان کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر جناب فرد جرم عائد ہونی ہے تو ان کو اڈیالہ جیل سے لا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش کیا جائے. کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ جی وہ جیل میں جا کر اس کیس کی سماعت کریں گے. تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ عمران خان کی پیشی کے لیے تمام تر انتظامات کیے جائیں. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 24 تاریخ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو کہ شہروں میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے، تو اس کے اندر دو انتہائی ہائی پروفائل شخصیات جو دونوں کے دونوں سابق وزیر اعظم ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوں گے اور ان عدالتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ بھی بتائے گا کہ آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا بن رہا ہے. 21 اکتوبر 23 اکتوبر اور 24 اکتوبر خبردار رہیں، بہت امپورٹنٹ دن ہے. 24 اکتوبر کو آپ بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو آگے کی سیاست ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے. اب ہم آتے ہیں جناب پروجیکٹ عمران خان کے کو ڈسمنٹل کیے جانے کی طرف، غیر فعالیت کی طرف. ہم بہت طویل عرصے سے
جو نیوز ٹو جو کے ہمارے ریگولر ناظرین ہیں، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی یہ اب سارا معاملہ ریورس ہوگا، یہ کیلنڈر واپس 2017 تک جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب جو پاکستان واپس آئے ہیں وہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کو جھوٹے مقدمے بنا کر جو ہے سزائیں دی گئی تھیں، اور اب وہ وقت تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا، ان کی پارٹی کو لانچ کیا گیا، اس میں مصنوعی ہوا بھری گئی، اس میں بندے پکڑ کے ڈالے گئے، تو پھر نواز شریف صاحب کی شرط یہ تھی کہ بھائی یہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے، یہ جنہوں نے بنایا ہے وہی اس کو ڈسمینٹل کریں۔ پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بدلی، اور جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ براہ راست سیاست میں مداخلت کے حق میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تنقید کی جا سکتی نہیں وہ سیاست کریں، نہیں جی وہ بالکل بھی سیاست نہیں کر رہے۔ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن سے پہلے تو ٹکٹ واپس کرائے جاتے تھے پی ایم ایل این کے، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو۔ اچھا اب یہاں پہ کوئی یہ کہ جی وہ پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنسیں کروا رہے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ انہوں نے کسی سے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ کیسز تو چل رہے ہیں، بہت ساری مثالیں میں آپ کو اس حوالے سے دے سکتا ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو ان لوگوں کو بھیجا تھا پی ٹی آئی میں، ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اب ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، اب لوگ اپنی مرضی سے۔ ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہاں پہ نا، یہ جو ہمارا ریجن ہے، یہ ہمارا جو خطہ ہے، یہاں پہ بیرونی حملہ آور بھی بہت آتے ہیں، تو جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ نہیں جاتے۔ اگر ایک عام سا آدمی بھی اگر کسی الیکشن میں کھڑا ہو نا، جس کو محلے میں بھی کوئی نہ جانتا ہو، اور اس کے بارے میں یہ تاثر بن جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہے، تو اس کو ووٹ پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اس میں کوئی جسے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی مبالغہ شامل نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک فقرہ تھا بڑا مشہور کہ نواز شریف صاحب کو جیسے باہر نکالا گیا تھا اسی طریقے سے واپس لایا جائے گا، یعنی جو ان ایک پارٹی گڑھ کر ان کے خلاف کھڑی کی تھی اس پارٹی کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، وہ ہو رہی ہے۔ بندے پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، 3-4 گروپ بن چکے ہیں۔ اس عمران خان کو بت بنا کے کھڑا کیا گیا، اور آج وہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اچھا نواز شریف کو تو جیل میں ڈالا گیا تو کیس ہی کوئی نہیں تھا، تو ادھر ادھر سے بلیک لا ڈکشنری کر کے تو کاما کوما کیا گیا، اور وہ جو ایسٹ بیہائنڈ مینز والا کیس ہے، یہ فلیٹوں والا بھی کیس، اس کے اندر بھی بہت ساری 2 نمبریاں کی گئیں، اور وہ تو اب ججز کے بیان آ چکے ہیں جی، ہم اور کسی کی کیا بات کریں۔ جیسے شوکت صدیقی ریکارڈ پر ہیں، وہ جو مرحوم جج ارشد ملک صاحب ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، تو وہ تو چلیں اب ان کو اسی راستے سے واپس آئیں گے کہ وہی عدالتیں ان کو جو ہے واپس کر دیں گے کہ جی ٹھیک ہے واقعی آپ کے خلاف زیادتی ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ چونکہ نہ تو کوئی سیاستدان تھے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے کوئی ہم یہ کہیں کہ بڑے کوئی بھلے مانس قسم کے آدمی بھی نہیں تھے، مطلب اب اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ جو اس وقت جیل کے اندر ہیں وہ اس لیے اندر ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی تھی تو وہ اوور بوتھ ہو گئے تھے۔ اگر کسی محلے شلے میں نا کوئی مطلب ہے کوئی تلنگا تلنگے کے 2-4 سپاہی واقف ہو جائے نا، وہ پورے محلے کی ناک میں دم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ تو پوری اسٹیبلشمنٹ جناب جرنیل تک سارے ان کو سر سر کہنے لگ گئے، تو خان صاحب تو ادھر ہی چوڑے ہو گئے نا۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا الیکشن ہو چکا تھا، وہ پھر بھی نہیں تھے جیتے، پورا شہر بھی اندر کرا کے، سارے سیاستدان بھی اندر کرا کے، تو پھر وہ آزاد امیدواروں کو شامل کروا کے ان کی حکومت بنوائی گئی تھی۔ تو جب وہ الیکشن جیت چکے تھے تو وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض ان سے ملنے کے لیے گئے، یہ بہت سارے لوگ اس چیز کو کوٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ عمران خان نے کافی دیر ان کو انتظار کروایا، جب واپس آئے تو ٹیک سوٹ وغیرہ میں تھے، پسینے وغیرہ باہر تھے، تو انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ ہاں بھائی قمر کیا حال ہے تمہارے، ہاں فیض تمہارے کیا حال ہیں۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا کہ یار یہ بندہ کل تک ہمیں سر سر کہتا تھا، چلیں آپ سر سر نہ کہیں، آپ مطلب قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ لیں یا فیض امیر صاحب کہہ لیں، وہ بات کرنے کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے نا یار، مطلب سمجھ آنے والی بات ہوتی ہے۔ بندہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہو تو اس طرح کی چولیں ماریں، ویسے وہ مارتے رہیں چولیں۔ آپ دیکھیں نا بندہ مطلب وہ اسٹیج پہ چڑھ کے لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے، لوگوں کے نام رکھتا ہے، مطلب اس طرح کی مطلب انتہائی، مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی بازاری اور گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ نہ ان کو وہ کسی کی غمی خوشی میں جاتے ہیں، نہ وہ اپنے ساتھ مطلب کھائے پیے بندے کی نماز جنازہ میں جاتے ہیں۔ اب دستار عیدی فوت ہو گئے، پاکستان کی کتنی بڑی شخصیت ہے، عمران خان ان کی نماز جنازہ میں نہیں گیا۔ ارشد شریف قتل ہوئے، ان کی نماز جنازہ اسلام آباد میں تھی، اس کی لاش کو انہوں نے بیچا بھی، 4 قدم چل کے اس کی نماز جنازہ میں نہیں گئے۔ اپنا دوست، اپنا ساتھی، 30-35-40 سال کی دوستی، وہ جو نعیم صاحب تھے، یعنی نعیم الحق صاحب، وہ فوت ہو گئے، عمران خان صاحب نہیں گئے۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ فوت ہوئے، اسلام آباد میں نماز جنازہ ہوا، عمران خان پرائم منسٹر تھے، وہ بنی گالا پرائم منسٹر آفس سے میرا خیال ہے کو 5 منٹ کا بھی رستہ نہیں تھا، عمران خان نہیں گئے۔
آج تک کوئی دنیا کا شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو اس نے کسی کی نماز جنازہ میں شریک دیکھا ہو آج تک. مطلب اتنا وہ ذاتی طور پہ مفاد پرست آدمی ہے کہ جی اپنا کام نکالو, اس کے بعد بندے سے واقفیت نہیں, باقی ساری جائیں باہر میں, بس میں ہی میں ہوں. آپ ان کی تقریر نکال کے دیکھ رہے ہیں, ان کی ساری تقریریں میں یہی ہوتی تھی. ہم تو مطلب 14-15 سال سے میں ہی ان کی سنتے آ رہے ہیں آج تک. تو وہ بھی ان کا کوئی نہیں. پھر وہ کھانے پینے کی بھی مینر نہیں. گھر مہمان آئے ہیں, 10 مہمان آئے ہیں, تو بیچ میں اکیلے اپنے لیے روٹی بنا کے منگا کے کھانا شروع ہو جائے گا. 10 بندوں کو پوچھے گا بنی کہ یار تم میرے گھر آئے ہو تو چائے کا پی لو, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ وہ مطلب ان کی وہ ان کے چیزیں اب ریکارڈ میں, کیا علیم خان, کیا جنگی تین, بڑے لوگ گوائیاں دے چکے ہیں, اکبر ایس بابر کے, یار یہ تو بندہ ہمیشہ دوسروں کی جیب پہ نظر رکھتا ہے. تو جب اس قسم کا بندہ آپ چنیں گے تو وہ آ کے کیا کرے گا؟ اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا اس طرح کے بندے نے. اور نے توشہ خانہ میں بھی لوٹ مار کی, توشہ خانہ کو کاروبار بنا لیا اس نے, ملک ریاض کو بھی نہیں چھوڑا اس نے جناب. وہ شوگر اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, پیٹرولیم اسکینڈل, بے تحاشا اسکینڈل ہیں. ابھی تو کہانیاں کھلنی شروع ہوں گی. ابھی تک جو آپ کے سامنے ناظرین چیزیں آئی ہیں یہ بہت کم ہیں, ابھی بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کیتی کرائی کی وجہ سے جیل میں, جب عین اس وقت جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور پروجیکٹ عمران خان کو کلوز کیا جا رہا ہے. اچھا, اب جو نواز شریف صاحب نے وہاں پہ بات کی تھی, انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا, جنرل فیاض حمید کا نام لیا, اور سابق چیف جسٹس جو ہے ثاقب نثار کا نام لیا, کھوسہ صاحب کا نام لیا, گلزار صاحب کا نام لیا, اعجاز الحسن صاحب کا نام لیا. اچھا, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد وہ واپس پیچھے ہٹ کے جی انہوں نے دوبارہ نام ہی نہیں لیا. اچھا, آپ نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. نواز شریف بات کرتے ہیں, تھوڑی کرتے ہیں, کام کی کرتے ہیں, اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. اب وہ مطلب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ روزانہ ریکارڈر کی طرح بجتے رہیں, جس طرح عمران خان بجتے رہتا تھا صبح دوپہر شام رہا, جس طرح وہ ان کو میر جعفر, میر صادق جناب, یہ فلانے ڈیزل جناب, چور ڈاکو, ہر وقت 24 گھنٹے دن میں اس بندے نے 20 تقریریں کری ہیں, اس نے 20 دفعہ لوگوں کو یہ کہنا ہے. پر لیکن نواز شریف وہ ٹائپ کی شخصیت ہے, وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بات کرتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا بار بار اس کی ریپیٹیشن نہیں کرتے. تو پتہ تو یہ چلے گا کہ جب نواز شریف جلسے میں تقریر کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں, پھر لوگوں کو پتہ چلے گا. خیر, جو پروجیکٹ عمران خان کے کرداروں کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے, اس کی کیسے مثال ہے کہ لانچروں کا نمبر آ گیا. لانچروں کا کیسے نمبر آ گیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ لانچرز میں سے سمجھے جاتے ہیں, آرمی چیف تھے, ساری پاور ان کے پاس تھی. اگرچہ کہ جنرل باجوہ ذاتی محفلوں میں اور جو کچھ صحافیوں سے ان کی جنہوں نے کلیم کیا کہ ان سے بات ہوتی ہے, تو ان کو وہ یہ کہہ چکے ہیں جی میرا سارے معاملے میں تعلق ہی کوئی نہیں تھا. میں نے تو نواز شریف صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ یہ پاناما پہ کمیشن نہ بنائیں, مت دیں درخواست. تو جو کیا ججوں نے کیا, ہر جج کے پاس اپنا ذاتی مفاد تھا اور اپنی ذاتی بغض اور عناد تھا نواز شریف کے خلاف, تو انہوں نے وہ سارا کچھ کیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا. اب وہ مطلب کوئی بھی شخص وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یار اچھا میں نے کچھ کیا. خیر, اب معاملہ یہ ہے کہ جو ایک مبینہ طور پہ ایک زبان زد عام بات تھی جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے 6 سال پاکستان کے اندر, کہ ان کے ایک سمدھی ہیں رشتے میں, صابر مٹھو کے نام سے لاہور میں بڑے مشہور ہیں, کہ پتہ یہ ان کے بارے میں باتیں مشہور تھی کہ جی وہ ان کے فرنٹ مین اور سارا معاملات جو نہیں وہ ان کے دیکھتے ہیں. اچھا, اب صابر مٹھو صاحب کو جناب طلب کر لیا گیا ہے FIA کی طرف سے. یہ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل ہے, پنجاب زون لاہور. اس کا یہ لیٹر نمبر ہے FIA/AML یعنی کہ اینٹی منی لانڈرنگ /226-2023 لاہور/4048. یہ جناب انڈر سیکشن 160-1898 CRPC, اور یہ اس کے تحت یہ ان کو طلب کیا گیا, نوٹس جاری کیا گیا ان کو, کہا کہ بھائی جی شناختی کارڈ بھی لے کے آؤ. پاکستان کے اندر, پاکستان کے بعد جتنی آپ کی جائیدادیں ہیں, منقولہ, غیر منقولہ, اثاثہ جات, رقوم, کیش, سونا, سارا ریکارڈ لے کے آ جاؤ بھائی جی. تو وہ اب ان کو طلب کر لیا گیا, اور ان کی طلبی معمولی بات نہیں ہے. اسی پروجیکٹ کے دوسرے کردار جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں, ان کے بھائی نجف حمید وغیرہ کے خلاف بھی اس وقت قانونی کارروائی جاری ہے, جو کہ مبینہ طور پہ ان کے فرینڈ مین سمجھے جاتے تھے. تو بھائی جان گھبراہ ہو رہا ہے, تنگ. پروجیکٹ عمران خان ڈسمینٹل ہونے کے اب اختتامی مرحلے میں ہے. نواز شریف آپ سمجھیں کہ پاکستان واپس آ چکا ہوا ہے. اب جو کہانی چلے گی کل سے, وہ یعنی کہ آج سے جب نواز شریف صاحب پہنچ جائیں گے, اس کے بعد سے پھر یہ جو ساری کارروائیاں ان میں آپ کو بہت زیادہ تیزی نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.